ٹھیک ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, جیسے میں کہتا ہوں نا بھائی عین ہمیہ کا مطلب پلین لے لو, ہم تو یہ مان نہیں سکتے. سببہ کا مطلب آسمانی راستے لے لو, ہم نہیں مان سکتے. اور کیوں نہیں مان سکتے مجھے بتائیں, کوئی ایک ریشنل ریزن دے دیں. اگر کوئی لے رہا ہو نا دین کے بات سکھانے میں پیسے, تو حرام نہیں ہے اسلام میں, وہ یہ پاکستان میں حرام ہے, وہ وقت کا اجارہ بھی ہے. جی جی جو بھی ہے اس کا ٹائم لے رہے ہو آپ ہے. ایلین ایگزسٹ کرتے ہیں, اتنے پلانٹس ہیں. جی جی بالکل, قرآن پاک میں ہے. ہاں قرآن پاک میں لفظ لکھا ہوا ہے, اس کا پراپر بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے. ایلین جی کیا دابہ کا جو لفظ آئے گا نا, دعوت الارض, نہیں دعوت الارض, جی ہاں سمجھ لیں دعوت الارض بھی ایلین ہے, مگر وہ ارض جو پاکستان میں لیتے ہیں نا دعوت الارض, زمین سے کوئی ایک چیز نکل آئی گی, وہ اس کو ایک تو یہ شوق بھی ہے پاکستان میں. ارض کو ضروری ہے کہ وہ انگلش میں, جیسے اللہ تعالیٰ ارتھ بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ارتھ نہیں بولا, اللہ نے بولا ہے ارض. ارتھ انگلش انگریز نے لکھا ہے, EARTH ارتھ. یس کیا کس کا نام ہے؟ زمین نہیں, اس پلانٹ کا نام ارتھ. یس یس ہاں, تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ اس پلانٹ کا نام ارتھ ہے, اللہ نے بتایا اس پلانٹ کا نام دنیا ہے. یس ٹھیک ہے. جب اللہ ارد بولتے ہیں تو اس میں ساری ٹیریسٹریل پلین سارے پلانٹس کو ملا کے ارد بولتے ہیں. اور سے سمجھے اس بات کو. اچھا, کئی جگہوں پہ اللہ نے استعمال کیے نا, بتایا نا, جیسے میں بتا رہا ہوں کائنات کا لفظ آتا ہے. نہیں پلانٹس کے اوپر. سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور اسی طریقے سے 7 زمینیں بنائی. 7 زمینیں بنائی نا, تو 7 زمینیں بنانے کا کیا مطلب ہے؟ باقی کہاں ہے؟ یہ تھا زمینوں کے نیچے. نہیں مطلب ہر آسمان زمین کے نیچے کیسے زمین بنے گی, اس آسمان میں بھی ایگزیکٹ اسی طریقے سے ماڈل کر کے ٹیریسٹریل پلانٹس کانسٹلیشن بنائے. اچھا, یہ ایک آسمان, اس کے اندر سارے گیلیکسیز اینڈ سٹارز اینڈ پلانٹس. اگلا آسمان, اس کے اندر بھی پلانٹس. اگلا آسمان یہ ہے نا شاید کا مطلب سورۃ طلاق, کیونکہ صحابہ نے پوچھ لیا نا, ورنہ یہ زمین کے نیچے زمین ہوتا نا, تو حضرت عبداللہ بن عباس ہی بتا رہے تھے. صحابہ نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ عبداللہ بن عباس یہ کیا بات ہوئی, ہمارے علاوہ بھی زمینیں ہیں, اس پلانٹ کے علاوہ بھی پلانٹس ہیں. تو عبداللہ بن عباس نے کہا, اور ہمیں سمجھاؤ عبداللہ بن عباس, وہ پھر ادھر کیا کون کون لوگ رہتے ہیں کیا. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تم لوگ ابھی ریڈی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, لگ رہا ہے پاکستانی مولویوں سے بات ہو رہی ہے, تم لوگ ابھی ریڈی نہیں ہوئے. کیونکہ اگر تمہیں میں نے وہ مطلب بتا دیا جو کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سمجھا, قرآن سے, حضرت عبداللہ بن عباس the ٹاپ اسکالر قرآن, تو اگر میں نے وہ بتایا, تم نے مجھے کافر کہنا شروع کر دینا, یا تو تم کافر ہو جاؤ گے کہ ہم مانتے ہی نہیں ایسی کوئی چیز. یہ عبداللہ بن عباس کا اسٹریٹ جملہ میں بتا رہا ہوں, جو پلین میننگ میں. اگر تمہیں بتایا تو تم کافر. کافر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا. تو اگر تم نے کہا نا یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا, تو کافر ہو جاؤ گے نا. ٹھیک ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, جیسے میں کہتا ہوں نا بھائی عین ہمیہ کا مطلب پلین لے لو, ہم تو یہ مان نہیں سکتے. سببہ کا مطلب آسمانی راستے لے لو, ہم نہیں مان سکتے. اور کیوں نہیں مان سکتے مجھے بتائیں, کوئی ایک ریشنل ریزن دے دیں کہ یہ لفظ کا مطلب جب اللہ نے بتا دیا اگلی ہی آیت میں, آپ نے پچھلی آیت میں اس کا مطلب کیوں بدلا ہوا ہے, ہم نہیں وہ مان سکتے. تو پھر وہاں پہ تو مجھے تو شائبہ یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عباس اگر ادھر آتے تو کہتے یار ان کو نہ ہی بتا ساحل میاں, ورنہ وہی بات ہو جائے گی کہ اس آیت کو انہوں نے زبردستی کہا, ہم نے اس کا مطلب نہیں ماننا. اور سمجھے اس بات کو. آپ کا اپنا مشن کیا ہے؟ آپ کے بارے میں بڑا مشہور ہے, آپ بڑے ایکسپینسو ہیں, 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ اپنے لیکچرز کے گھنٹے لیتے ہیں. یہ مشہور ہے کیا آپ تو ٹھیک ٹھاک, اب تو FBR والے بھی سوچ رہے ہو گے یہ بڑا بلینئر آدمی ایک اور نوٹس میں آ گیا. تو نہیں تو کیا سلسلہ ہے, مطلب آپ کیوں اتنا ایکسپینسو ہیں؟ یہ جو تو ابھی اس پوڈ کاسٹ سے کتنے پیسے لیے میں نے آپ سے؟ اس سے تو میں نے آپ کو 5 کروڑ روپے دیا. 5 کروڑ اغوالی کا کام نہیں بتائیں گے آپ نے کام بتایا, دیکھیں اس طرح ریٹ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تو یہ غلط بات ہے, اصلی والا بتائیں. اعلان بولنے کو تیار ہوں. دیکھیں ساحل بھائی کو جب میں نے اپروچ کیا, میں نے انویٹیشن بھیجی, انہوں نے کہا کب آنا ہے, اور خود آ گئے ماشاءاللہ آپ کے سامنے. اور مجھے وہ بندہ چاہیے کہ جو خیر نہیں چاہیے, پتہ آخرت میں چاہیے ہوگا, ویسے تو اللہ اس کو بھی آسانیاں دے آخرت میں, کیا کسی کے لیے ایسی بد دعا کرنی, مگر میرے بڑے کام آئیں گے یہ لوگ آخرت میں. کہ جو اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہیں کہ میں دین کے نام پہ پیسے لے رہا ہوں. آج تک 1 روپیہ نہیں لیا میں نے, جہاں تک کہ میں کچھ جگہوں پہ گیا ہوں, اور ان جگہوں کے اوپر مطلب میری اسکل بلڈنگ کے سیشن میں, لیڈرشپ کے سیشن, میری کوچنگ کے پیسے جو آپ ریٹ بتا رہے ہیں نا, میری کارپوریٹ کوچنگ کے پیسے ہیں,
میرا پیشہ ہے بھائی, میں CEOs کو ٹرین کرتا ہوں, ان کو بزنس اسٹریٹجی ہو, اور بھی بڑے کام ہیں ان کی کاؤنسلنگ بھی چلتی ہے, ان کے نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں. اوکے آئی گیٹ دیٹ. مگر وہ بندہ جو کہ زبردستی وثوق سے بولڈ اٹیلک لکھ رہا ہے نا, اس بیچارے کو اتنا نہیں پتا کہ وہ میرے آخرت میں نہ کام آ جائے. وہ ادھر کام آئے تو میں وہاں پہ شاید اس ہوش میں نہ ہوں کہ چلو معاف کر دوں. وہ تو دنیا میں معاف کرنے والی بات ہے, اور تم پکڑے ہی نہ گئے تو پھر تو وہاں پہ میرا کیش اکاؤنٹ, تو تم وہاں پہ کروڑ روپے نہیں 5 لاکھ نہیں 5 کروڑ روپے لوں گا پر آور. وہاں پہ 1 گھنٹے کی قیمت بہت بڑی ہے. تو کیونکہ یہ تہمت زبردستی کی لگائی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ, ویسے میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اگر کوئی پیسے, میں تو نہیں لے رہا ہوں الحمدللہ, اگر کوئی لے رہا ہو نا دین کے بات سکھانے پیسے, تو حرام نہیں ہے اسلام میں. وہ یہ پاکستان میں حرام ہے, وہ وقت کا اجارہ بھی ہے. جی جو بھی ہے اس کا ٹائم لے رہے ہو آپ ہی. میں نے تو آج تک نہیں لیے, مگر جو بھی لے رہے, اور بڑے بڑے لوگ لیتے ہیں, اور بڑا اتنے پکے منہ سے بتایا جاتا ہے کہ وہ تو دین سکھانے کے پیسے لیتے. تو کیا کرے وہ, تم مطلب عاطف اسلم کے کانسرٹ کے 5,000 روپے دے دیتے ہو, اور مولوی صاحب کو 500 روپے پہ ہی رکھانا ہے آپ نے, وہی مہینے کے. کون سے عاطف اسلم کے کانسرٹ کے 5,000 لے رہا ہے وہ؟ ویسے محاورہ کیا پتا نہ ہی ہو یہ ریٹ. میک ڈونلڈس کے 2,000 روپے کا لنچ ٹھیک ہے, میں قاری صاحب 500 روپے مہینہ. اور وہ اگر قاری صاحب 5,000 روپے مہینہ مانگ لیں, 50,000 مہینہ مانگ لیں. ڈانس انسٹرکٹر کی تنخواہ مجھے پتا ہے نا کتنی ہے نا اسلام آباد کے اسکولوں میں, ٹھیک ہے. اور اسلامیات کے ٹیچر کی تنخواہ اسی اسکول کے اندر 1/4 بھی نہیں ہے. اب میں کیا کروں اس کو چھوڑیں چلیں, وہ تو اسکول میں پڑھا رہا ہے. جو گھر میں قرآن پاک پڑھانے آتا ہے اس کو 1 روپیہ دینا بھی حرام ہے. پھر تو دین کے پیسے کیوں لے رہا ہے وہ؟ اس کو اسلام کی روح میں سمجھیں گے, پاکستان کی روح میں تو پھر کوئی آئے بھی میرے سے, پھر میں پھر اچھا ریٹ بتاؤں گا اس کو. That's besides the point نا. The real point is, اگر کوئی لے رہا ہے تو خدا را اس کو حرام نہ سمجھیں, اور میرے پہ تہمت لگانی بند کریں. میں نے آج تک الحمدللہ, اور نہ ہی میرا ارادہ ہے دین کے نام پہ پیسے لیے ہوں. بھائی بہت اچھے, بہت اچھے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. مگر ایک بات میں بتا دوں آپ کو, مشن جو ہے نا, مشن بار بار آپ سوال کر رہے ہیں اور میرے اندر الارم بج رہا ہے, اور ہر سوال میں الارم بجے کہ کہیں اس سوال کی وجہ سے لوگ وہ والا کام نہ کریں کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ کریں. سبابہ کا کیا مطلب ہے, سورہ کہف, دجال, یہ کیا پتا میرے ٹائم پہ اور آپ کے ٹائم پہ دجال نہ آئے. وی ڈونٹ نو کہ کیا پتا آ جائے, مگر اگر نہ آیا تو پھر میں نے اور آپ نے کون سی ٹیکنالوجی دی ہے نا. میں نے اور ان کو پورٹل تو نہیں کھول کے دی نا. صحیح. I need you to understand there is so much that people should learn. کہ ساحل میاں آپ آئے ہوئے تھے, نادر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور نادر اور آپ ٹاکنگ سو بلنٹلی, کیجولی, ان ویری فرینڈلی انوائرمنٹ. تو کھل کے بات کر کے بتاتے کہ اگلا سٹیپ کیا لیں. مجھے نا اصل میں نا بار بار یہ اندر سے فیلنگ آ رہی ہے کہ میں یوتھ کو موبلٹی, حرکت میں لانے کے لیے بار بار آپ سے اصرار کروں کہ نادر اتنا بڑا انفلوئنس اللہ نے دے دیا, آپ کے سمجھ رہے, بچت ہے آپ کی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عیاشی ہے. نو, یہ ہی مروائے گے آپ کو. آپ کے سارے فالوورز نے آپ کو پکڑ کے کھینچنے کہ یا اللہ اس کو آپشن ملی تھی, خدا کی قسم اس کو ملی تھی, ہم نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں, اور اس نے اس وقت ہمیں کہیں اور, یا یہ بات نہیں کی, کوئی اور بات کر دی, یا اس ڈائریکشن میں کہیں اور لے گیا, یا ہمیں کسی اور ڈیفینیشن تو کو صحیح کر کے بتا دیا.